اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ المؤمن آیت نمبر 29 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض اے میری قوم آج تم ہی کو بادشاہی حاصل ہے اس حال میں کہ تم اس سرزمین میں غالب ہو فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا پھر اللہ کے عذاب سے کون ہماری مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد فرعون نے کہا میں تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود رائے رکھتا ہوں اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی بتا رہا ہوں وقال الذی آمن اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا یا قومی اے میری قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب بلا شبہ میں تم پر گزشتہ جماعتوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم نوح کی قوم عاد اور ثمود اور ان لوگوں کے حال کی مانند جو ان کے بعد تھے وما اللہ یرید ظلما للعباد اور اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ اور اے میری قوم یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں یوم تولون مدبرین جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے ما لکم من اللہ من عاصم تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا ومن یضلل اللہ فما له من ہاد اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے فرعون کی آل سے اس کے درباریوں سے ایک جو بندہ مومن تھا جس نے اپنے ایمان کا بھی اظہار نہیں کیا تھا فرعون نے جب اس بات کا ذکر کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس نے تقریر کی تھی اور پہلے یہ کہا تھا کہ ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے صرف اس بات پر اس کو قتل کرنا چاہتے ہو اس کو رہنے دو اگر وہ سچا ہے تو پھر تمہیں کوئی عذاب پہنچ سکتا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو قتل کرنے میں کیا فائدہ اس کا جھوٹ اسی پر دنیا دیکھ لے گی کہ یہ جھوٹ بولتا تھا لہذا اس کو قتل نہ کیا جائے پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ عذاب تم پر آ سکتا ہے جس طرح پہلے قوم نوح پر قوم عاد پر سمود اور ان کے بعد والے لوگوں پر آیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر عذاب آ سکتا ہے اگر تم نے اللہ کے ایک رسول کو قتل کر دیا اللہ کے رسول کو قتل کر دینا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے لہذا وہ چونکہ اندر سے مومن ہو چکا تھا اسلام قبول کر چکا تھا اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس نے وہ طرفداری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا چاہا اور ساتھ ہی کہا کہ جسے اللہ پھر گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ پہلے یہاں یوسف علیہ السلام کا دور تھا اور ان کے بعد ان کے اسرائیلیوں کا دور تھا اور پھر کہیں جا کر یہ فرعون جو کہ ایک رب بنا بیٹھا تھا اس کے پاس یہ ساری سلطنت آ گئی تھی تو اس نے کہا یہ سلطنت کسی کے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں کل ان کے پاس آج تیرے پاس کل کسی اور کے پاس بھی ہو سکتی ہے لہذا موسیٰ علیہ السلام کے جو قتل کی سازش ہے اور ارادہ ہے اس کو ترک کر دیا جائے بقیہ تفصیل آئندہ آیات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے